اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 کی تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر خیر ہوا، جن میں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا۔ قرآن پاک کا اسلوب اور طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں اچھوں کا ذکر ہوتا ہے اور ان کے انعامات کا ذکر ہوتا ہے، وہیں برے لوگوں کی برائی اور اس کی سزا بھی بیان کی جاتی ہے، تاکہ انسان اچھوں کی اچھائی کو اپنا سکے اور بروں کی برائی سے بچ سکے۔ یہ دو کام اگر انسان کر لے تو وہ کامیاب انسان ہے۔ چنانچہ اب اللہ رب العالمین نے برے لوگوں کا ذکر فرمایا تاکہ ہم ان برے لوگوں کی برائی سے بچ سکیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، تو ان کے بعد ان کی جگہ ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، فسوف یلقون غیا، تو عنقریب وہ دوزخ میں غی کی وادی میں ڈالے جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان اچھے لوگوں کے بعد برے لوگوں کا ذکر کیا، اور برے لوگوں کی برائی میں سے سب سے بڑی برائی جو بیان کی وہ یہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ اب نماز کے ضائع کرنے کے مختلف طریقہ کار ہیں۔ ایک تو یہ کہ بالکل نماز پڑھے ہی نہ، دوسرا یہ کہ نماز پڑھے تو صحیح لیکن اس کے آداب کے ساتھ اس کے فرائض، واجبات، مستحبات ان کو پیش نظر نہ رکھے، رکوع و سجود کو صحیح نہ کرے، جسے تعدیل ارکان کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آپ نے دیکھا ہے کہ نمازی آیا، اس نے آ کے نماز پڑھی، نہ اس کا رکوع صحیح تھا نہ اس کا سجدہ صحیح تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو حضور نے ارشاد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ اس نے دوبارہ جا کے پھر نماز پڑھی، پھر ایسے ہی رکوع اس کا صحیح نہیں تھا، رکوع کے لیے صحیح جھکتا نہیں تھا، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہوتا تھا بلکہ فوراً سجدے میں چلا جاتا تھا۔ اس طرح ایک سجدے سے دوسرے سجدے کے درمیان بیٹھتا نہیں تھا، فوراً دوسرے سجدے میں چلا جاتا تھا۔ تو اسے کہتے ہیں تعدیل ارکان کی ادائیگی نہ کرنا، جبکہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ کھڑے ہو کر کہنا ہے، اور اس طرح دو سجدوں کے درمیان بالکل سیدھا بیٹھنا، اسے تعدیل ارکان کہا جاتا ہے۔ تو اس شخص نے ان تعدیل ارکان کی پاسداری نہ کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھر آیا اور پھر ارشاد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ 3 مرتبہ اس بندے نے ایسے ہی کیا، اور آخری مرتبہ پھر سرکار نے اسے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، فرمایا اس طرح نماز ہوتی ہے۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے نماز پڑھتے پڑھتے لیکن تعدیل ارکان کا خیال نہیں ہوتا، سجدے میں جاتے ہیں پیچھے سے پاؤں کی انگلیاں اٹھ جاتی ہیں، رکوع سے صحیح کھڑے نہیں ہوتے، سجدے سے صحیح دوسرے بیٹھتے نہیں اور دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو اس طرح نماز ضائع ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا، تو ایک تو ضائع کرنے کا طریقہ یہ کہ پڑھے ہی نہ، دوسرا یہ کہ پڑھے تو بغیر توجہ کے پڑھے، تعدیل ارکان کا خیال نہ رکھے، تیسرا یہ ہے کہ بے وقتی پڑھے، نماز کو قضا کر کے پڑھے، اور چوتھا یہ ہے کہ جان بوجھ کر نماز کو بغیر جماعت کے پڑھے، اس طرح نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اچھے لوگوں کے بعد ناخلف برے لوگ پیدا ہوئے، ان کی پہلی خامی کیا تھی اضاعوا الصلاۃ، نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا، نماز کو ضائع کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اتنی تاکید فرمائی، قرآن میں اتنی تاکیدیں بیان ہوئیں کہ بندہ اگر غور و فکر کرے تو کبھی نماز نہ چھوڑے۔ حضور نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو بندہ ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے گویا وہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔
اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین میں تو نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو بندہ نماز چھوڑ دے اسے قید کر لیا جائے، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے تب تک اسے قید خانے سے نہ چھوڑا جائے۔ امام شافعی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں نہیں، قید نہیں، اسے مار ہی دیا جائے، قتل کر دیا جائے جو بندہ نماز چھوڑتا ہے۔ اتنی بڑی بات، اور وہ اس لیے کہ بے نمازی سے کہتے ہیں خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کا فرمانبردار ہے، وہ صبح صبح اللہ اپنے رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، اور بندہ رب کا نافرمان۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کو کہا سجدہ کر، اس نے ایک سجدہ نہ کیا۔ رب نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، نکل جا تو مردود ہے، قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہے۔ اس نے ایک سجدے سے انکار کیا تو قیامت تک لعنتی۔ تو جو بندہ کئی سجدے نہیں کرتا، ہم اپنا ہی خیال کر لیں، ہم اپنے نوکر کو، اپنے بیٹے کو، شاگرد کو ہم کسی کام کے لیے بلائیں اور وہ نہ آئے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، ہمیں کتنا غصہ آتا ہے۔ ہم ہمارے بس میں ہو تو ہم اسے سزا بھی دیتے ہیں، ہم اس کا خرچہ پرچہ بھی بند کر دیتے ہیں۔ تو جو مالک کے گھر سے جب 5 وقتہ آواز آئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور یہ سنی انسنی کر دے، یہ آئے نہ اللہ کے گھر میں، تو پھر اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس لیے بد نصیب ہے وہ شخص جو نماز کی پابندی نہیں کرتا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی امت میں کسی نہ کسی طرح ادا ہوتی رہی، اور ہر نبی اپنی امت کو، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیتا رہا۔ آپ نے گزشتہ آیات مبارکہ میں پڑھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی اللہ نے یہ بیان فرمائی وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے رب کا حکم ہے کہ میں نماز کی ادائیگی کرتا رہوں۔ تو ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے طریقہ کار سے نماز ادا کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے گویا اس کا گھر بار برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی ہم سب پہ، ہماری اولادوں پہ لازم ہے۔ یہ پیغام اللہ اور اس کے رسول کا آگے لوگوں تک پہنچائے۔ تو اللہ نے برے لوگوں کی برائی میں سے پہلی برائی یہ بیان کی اضاعوا الصلاۃ، وہ نمازوں کو ضائع کرتے تھے۔ اور دوسری خامی واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ خواہشات جو دل نے کیا وہ کر لیا۔ دل نے کیا کہ جناب سونا ہے تو سو گئے، نماز نہ پڑھی۔ دل نے کیا روزہ نہیں رکھنا تو نہ رکھا۔ دل نے کیا جناب سگریٹ پینا ہے، نشہ کرنا ہے، تو وہ دل کے پیچھے جو دل نے کہا اس کے پیچھے چلتے گئے، آخر کار وہ اللہ سے بھی دور ہو گئے، معاشرے کے بدترین انسان وہ بن گئے۔ تو جو بندہ اللہ کے احکامات سے دور ہوتا ہے وہ معاشرے کا بدترین انسان بن جاتا ہے۔ آپ آئے روز نشئیوں کو دیکھ لیں، ہم میں سے ہی ہمارے ہی بھتیجے، بھانجے، عزیز، رشتہ دار، محلے دار ہوتے ہیں، لیکن کوئی انہیں منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ خواہشات کے پیچھے چلے۔ آج سگریٹ پیا ہے، کل اس میں تھوڑا سا نشہ ڈال دیا ہے، پرسوں کرتے 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 وہ معاشرے کے بدترین انسان بن گئے۔ لوگ انہیں کو منہ لگانے کے تیار نہیں ہیں، انہیں کو پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو کوئی نوکر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ واتبعوا الشہوات، خواہشات کے پیچھے چلنا۔ یہ دوسری خامی اللہ نے بیان فرمائی، اور ہم سب کے لیے عبرت کہ جو دل میں آئے وہ نہ کرو، وہ کرو جو رب کا حکم ہے، جو رب کے رسول کا حکم ہے۔ اور اب ان کا انجام بیان فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، وہ دوزخ میں غی کے وادی میں ڈالے جائیں گے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ یہ جہنم کی وادی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زانی ہوں، زنا کرتے ہوں اور اس پر مصر ہوں، اور جو شراب کے عادی ہوں، اور سود خوار ہوں، سود کے خوگر ہوں، اور جو والدین کی نافرمانی کرنے والے ہوں، اور جو جھوٹی گواہی دینے والے ہوں۔ یہ ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم جب بڑکنے سے اس کی آگ جب کم ہوگی، کلما، قرآن کیا پاک کی آیت ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب آگ ٹھنڈی ہونے کے قریب آئے گی دوبارہ بڑکا دیں گے۔
دوبارہ بھڑکائیں گے کہاں سے؟ اسی وادی سے اسے بھڑکایا جائے گا، جس میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا اور خواہشات کے پیچھے چلنے والوں کو ڈالا جائے گا، اور ان بد نصیب لوگوں کو ڈالا جائے گا جو شراب کے عادی ہیں، زنا کے عادی ہیں اور سود خور ہیں اور ماں باپ کے نافرمان ہیں، جھوٹی گواہی دینے والے ہیں، ان لوگوں کو اس میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے آل اولاد، رشتہ داروں کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔